بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم سورۃ البقرہ پڑھ رہے ہیں اور سورۃ البقرہ میں ہمارا 9واں رکوع چل رہا ہے، اور 9ویں رکوع سے ہم نے کچھ آیات پڑھ لی ہوئی تھی۔ خلاصتاً ہم 9ویں رکوع سے شروع کر لیتے ہیں، یعنی لفظی ترجمہ نہیں کریں گے کیونکہ پچھلی کلاسز میں ہم کر چکے ہیں۔ صرف پیچھے سے ہلکی سی بات شروع کرتے ہوئے جس آیت تک ہم نے روکا تھا وہاں سے ہم پڑھیں، تاکہ پیچھے سے جو ہمارا ایک سیکوینس چل رہا تھا اس کے ساتھ ہمارا ایک تعلق بن سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بات چل رہی تھی 9ویں رکوع میں ایک قتل کی جو بنی اسرائیل سے ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ گائے کا جو گوشت کا ٹکڑا تھا وہ اس کو لگانے کا حکم دیا۔ تو 2 آیات میں یہ بات ہوئی، اس کے بعد پھر دلوں کی سختی کی بات شروع ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں کی بات ہوئی۔ مسلمان یہ طمع کرتے تھے کہ ان میں سے جو لوگ ہیں وہ اللہ کا کلام سنتے بھی ہیں، اور وہ ظاہر سی بات ہے سمجھتے بھی تھے، لیکن ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو مومن طمع کرتے تھے کہ وہ ایمان لے آئیں، اور پھر ان کی کچھ صفات یہاں پہ ذکر ہوئی ہیں کہ وہ جب اپنے ساتھیوں میں جاتے تھے تو ان کو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تھے تو وہ مسلمانوں کو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 77 میں یہ بات ارشاد فرمائی، کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو وہ چھپاتے ہیں جو وہ ظاہر کرتے ہیں سب کچھ جانتا ہے۔ اور پھر ان میں سے ایک گروہ کی بات ہوئی جو ان پڑھ تھا، اور وہ کتاب کو اس طریقے سے نہیں جانتا تھا، یعنی وہ لوگ ہیں جو کتاب کو اس طریقے سے نہیں جانتے، مگر کچھ آرزویں انہوں نے کی ہوئی ہیں اور اسی پر وہ چلتے ہیں اور وہی گمان ہے۔ اور اگلی جو آیت ہے جہاں سے آج ہم نے پڑھنا شروع کرنا ہے، تو یہاں پر ان اہل ایک کتاب کی بات ہو رہی ہے جو پڑھے لکھے ہیں۔ یعنی پچھلی آیت میں جو بات تھی وہ تھی ان پڑھ اہل کتاب کی، اور یہاں جو آج ہم نے آیت پڑھنا شروع کرنی ہے اس آیت میں اہل علم سمجھ لیں یا پڑھے لکھے جو اہل کتاب تھے ان کی جو ہے بات یہاں پہ وہ شروع ہو رہی ہے۔ تو انشاءاللہ یہاں سے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا۔ فویل، فا کا ترجمہ ہے تو ویل بڑی ہلاکت ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یکتبون جو لکھتے ہیں، یکتبون جو لکھتے ہیں، الکتاب کتاب، بایدیہم اپنے ہاتھوں سے۔ ظاہر سی بات ہے جب اپنے ہاتھوں سے کوئی بندہ لکھ رہا ہے تو اس کو لکھنا بھی آتا ہے۔ ثم یقولون، پھر وہ کہتے ہیں، ھذا یہ، من عند اللہ اللہ کے پاس سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے یا اللہ کے پاس سے ہے۔ کیوں یہ کہتے ہیں؟ لیشترو، تاکہ وہ حاصل کریں، بھی اس کے ساتھ، ثمناً قلیلا، ثمناً کہتے ہیں قیمت کو، قلیلا کہتے ہیں تھوڑی، موصوف صفت ہے آپس میں ان کا تعلق۔ تو ثمناً قلیلا تھوڑی قیمت وہ حاصل کر لیں۔ فویلن تو بڑی ہلاکت ہے، فویلن تو بڑی ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس کی وجہ سے، کاتبت ایدیہم جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، وویل اور بڑی ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس کی وجہ سے، یکسبون جو وہ کماتے ہیں۔ تو اس آیت کا سلیس ترجمہ جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں ہم۔ ان لوگوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے تاکہ اس کے ساتھ تھوڑی قیمت حاصل کریں۔ بس ان کے لیے بڑی ہلاکت اس کی وجہ سے ہے جو ان کی ہاتھوں نے لکھا، اور ان کے لیے بڑی ہلاکت اس کی وجہ سے ہے جو وہ کماتے ہیں، یعنی اپنے ہی کرتوت ہیں۔ تو یہ بڑی ہلاکت بار بار یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذکر کیا۔ اگلی آیت بھی ساتھ ملاتے ہیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، واو کا ترجمہ اور، قالو ان سب نے کہا، لن تمسنا النار، لن ہرگز نہیں۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور میں نے بتایا تھا آپ کو کہ نفی کی نا کئی ایک قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک نفی ہم کرتے ہیں لا کے ساتھ، اور اس میں ہمیں خبر دینا مقصود ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں لا النافیہ،
یعنی کسی بھی چیز کی ہم خبر نہیں، وہ نہیں کرتا، وہ نہیں کھاتا، وہ نہیں پیتا، وہ نہیں جاتا، وہ ایسا نہیں کرتا، اس کو کہتے ہیں لا نافیہ۔ ایک ہوتا ہے لا ناہیہ، جس میں نہیں ہوتا ہے، منع کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کو کہ نہ تم کرو، ایسا نہ کرو، حکمن ہم کسی کو جو ہے نا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، تم نے یہ نہیں وہاں نہیں جانا۔ ایک ہے نہیں کرتا، خبر دے رہے ہوتے ہیں، ایک نفی یہ ہوتی ہے، وہ بھی لا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے لا الناہیہ، اس میں دونوں میں فرق ہوتا ہے لکھنے میں، وہ انشاءاللہ آئے گا تو میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ تیسری ایک نفی ہوتی ہے شدت کے ساتھ، جب ہم نے کسی کو مستقبل میں جو ہے نا وہ کوئی بات بتانی ہوتی ہے کہ ہرگز یہ کام نہیں ہوگا، مستقبل میں نہیں ہوگا، یعنی مستقبل میں ہرگز اس کام نے نہیں ہونا، ہرگز اس نے نہیں آنا، ہرگز اس کو یہ کام نہیں ہوگا، تو اس کے لیے جو ہے نا لام نون استعمال ہوتا ہے ہرگز نہیں کے معنی میں، اور پھر مستقبل میں یہ کام کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لن تمسنا، ہرگز نہیں، تمسا چھوئے گی نہ ہمیں، ہرگز نہیں ہمیں چھوئے گی، النارو آگ، الا مگر، ایامن چند دن، ایام یوم کی جمع ہے، یوم اردو میں استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ، معدودہ گنے ہوئے، چند گنے ہوئے دن، یعنی وہ بہت زیادہ دن نہیں ہے، چند گنے ہوئے دن جو ہے وہ، یہی الفاظ جو ہے وہ رمضان کے بارے میں بھی استعمال ہوتے ہیں نا، کہ ایام معدودات، کچھ جو ہے وہ گنے ہوئے دن ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، اتخذتم عند اللہ عہدن، کہہ دیجئے، اتخذتم، کیا تم نے لے رکھا ہے، تو اس میں اتخذتم سوالیہ انداز میں آپ نے بات کرنی ہے، یا اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، اتخذتم، کیا تم نے لے رکھا ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس، عہدن، کوئی عہد۔ عہد آپ کو پتہ ہے کہ دو طرفہ ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی سے دو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے وعدہ، ایک ہوتا ہے عہد۔ وعدہ کیا ہوتا ہے کہ میں کسی کو کہتا ہوں میں کل آ جاؤں گا، میں کہتا ہوں کہ کل میں تمہیں یہ چیز دے دوں گا، تو یہ ایک طرفہ تھا نا، میری طرف سے تھا کہ میں صبح 7 بجے تمہیں فلاں چیز دے دوں گا، یہ میرا وعدہ تھا۔ اگر میں دوسرے شخص کے ساتھ بیٹھ کے سامنے بات کر رہا ہوں، اور دوسرا شخص کہتا ہے ہاں ہم دونوں اس چیز کو جو ہم نے طے کی ہے پورا کریں گے، یہ ہوتا ہے عہد، یعنی عہد دو طرفہ ہوتا ہے، وعدہ ایک طرفہ ہوتا ہے، عہد دو طرفہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہاں پر اب ان سے پوچھا جا رہا ہے، کیا تم نے لے رکھا ہے اللہ کے پاس عہد، عہدن، کوئی عہد، یعنی تمہارا اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کے کوئی اس طرح کی بات چیت ہوئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بات کی ہو، تم نے بھی بات کی ہو کہ بھئی ہم جہنم میں چند دن ہی رہیں گے، آگ میں جو ہے وہ تھوڑا سا ایک وقت رہیں گے، تو اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے، تو اس طرح کی اگر کوئی بات ہوئی ہو تو فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، تو یہ یہاں پہ بھی دیکھیں، فلن یہاں پر بھی نفی کی وہی قسم آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو فلن تو کبھی نہیں، اب نفی جو ہے نا وہ پیچھے ہرگز نہیں ہو رہا تھا کہ ہرگز نہیں چھوئے گی، تو یہاں کبھی نہیں، یخلف اللہ، خلاف کرے گا اللہ تعالیٰ، عہدہ، اپنے عہد کے، یعنی اگر اللہ نے تم سے کوئی عہد کیا تھا، وہاں پہ تمہارے ساتھ کوئی بات چیت ایسی ہوئی ہے، تو پھر اللہ ہرگز اپنے عہد کی جو ہے خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے تو اس کا ثبوت بھی تو ہوگا نا تمہارے پاس کوئی۔ ام، یا، تقولون، تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما، وہ، لا تعلمون، جو تم جانتے نہیں، یعنی اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے نا، تمہارے پاس عہد ہے، کوئی ثبوت لے کر آؤ بھائی، عہد کوئی ہوگا، کوئی لکھی ہوئی چیز ہو، یا کوئی تمہارے پاس ثبوت ہو کسی چیز کا، جس طرح دنیا میں ہر چیز کا ثبوت لکھا ہوا چلتا ہے۔ بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته، بلا، کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جس نے کمائی، من، جس نے، کسب، کمائی، سیئۃ، بڑی برائی، سیئۃ، بڑی برائی، وأحاطت، اور گھیر لیا، احاطہ، گھیرا، جب کوئی پلاٹ کا بھی ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے نا کہ احاطہ استعمال ہوتا ہے، تو وہ احاطت، اور گھیر لیا، بھی اسے، خطیئتہ، اس کے گناہ نے، ٹھیک ہے، فاولئک، تو یہی لوگ، اصحاب النار، اصحاب والے ہیں، النار، آگ، تو دونوں کے اکٹھا پڑھیں گے، اصحاب النار، آگ والے ہیں، ترجمہ آخر سے شروع ہوگا۔ اس طرح کے جو لفظ ہوتے ہیں نا، اصحاب النار، آگ والے ہیں،
رسول اللہ اللہ کے رسول ہے، سبیل اللہ اللہ کے رستے میں، تو ان کا ترجمہ آخر سے شروع ہوتا ہے۔ اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم وہ فیہا اس میں یعنی آگ میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آخری آیت اس رکوع کی، والذین اور وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وعاملو اور انہوں نے اعمال کیے، الصالحاتی نیک، اولئک وہی ہیں اصحاب الجنہ جنت والے، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو بات جس طرح پچھلی آیت میں نے بتایا کہ اس طبقے کی بات ہو رہی تھی کہ جو طبقہ ان پڑھ ہے، اور اس آیت سے آیت نمبر جو 79 ہے اس سے بات ہو رہی ہے اس طبقے کی جو یہودیوں کا پڑھا لکھا طبقہ ہے۔ تو یہاں یہ طبقہ خود گمراہ ہے اور دوسروں کو گمراہ کرنے کے لیے غلط فتوے دیتا ہے۔ وہ محض دنیا کمانے کے لیے عوام کو ان کی خواہشات کے مطابق باتیں جوڑ جوڑ کے اپنی طرف سے اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ، بڑی جرت کے ساتھ، ان کو نا وہ ڈر جو ایک احساس ہوتا ہے نا وہ ختم ہو گیا ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات بھی اللہ نے کہی، یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے کہی، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ تو اس طرح وہ کہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتانے کے بجائے اپنے بزرگوں کو کوئی فرمان بتا رہے ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ اس سے بڑی مطلب ڈھٹائی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے اور وہ اس چیز کی حساسیت بھی نہیں جانتا، اور وہ ساتھ جو ہے نا وہ یہ کہہ رہا ہے، ہاں اگر جانتا ہے تو یہ تو بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے نا، نہیں جانتا پھر بھی غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ پر وہ بات کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہی نہیں ہے۔ دیکھیں میں اس کی چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص ہے، آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اپنے اوپر یہ مثال لے لے یا میرے اوپر کوئی بات کر دیں۔ جیسے اب میں یہاں پہ اس کلاس میں آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں، اور کلاس میں سے کوئی لڑکا یا کوئی اسٹوڈنٹ لاسٹ میں نا، کلاس کے لاسٹ میں مجھے یہ بات کہے کہ شیخ آپ نے کہا ہے کل چھٹی ہے، مثال کے طور پہ، تو میں کہوں گا یار میں نے تو نہیں کہا۔ وہ کہے گا شیخ آپ نے کہا ہے، تو میں آگے سے انکار کرتا ہوں، بھائی میں نے نہیں کہا، اس طرح کی بات میں نے نہیں کی۔ اگر وہ 2-3 دفعہ میرے اوپر یہ بات لگاتا ہے تو مجھے غصہ آئے گا، ظاہر سی بات ہے، میں کہوں گا بھائی میں نے یہ بات نہیں کی۔ یعنی بطور انسان میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی بھی چھوٹی موٹی بات، حالانکہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے کوئی دنیا بدل رہی ہو یا کسی کا بڑا نقصان ہو رہا ہو، کوئی اس طرح کی بات نہیں، چھوٹی سی بات ہے نا کہ بھائی چھٹی کی بات ٹھیک ہے، بھائی آپ نے چھٹی کرنی ہے آپ نہ آئے، میں آگے سے یہ کہہ سکتا ہوں۔ لیکن جب میں نے ایک بات کہی نہیں ہے تو تم میرے ذمے کیوں لگا رہے ہو؟ ہم انسان بھی اس طرح کی چیز کو جو ہے نا وہ پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی مثال تو پھر کسی چیز کے ساتھ دی نہیں جا سکتی۔ تو اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی اس طرح کی چیز منسوب کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی اس طرح ناپسند ہے کہ اس کی طرف کسی بات کو منسوب کیا جائے۔ تو یہاں آیت کو غور سے سنیں، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، یہ لوگ کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ ہاتھوں سے لکھنے سے مراد یہ ہے کہ پڑھا لکھا طبقہ ہے۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، ہمارے معاشرے میں بھی اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یعنی ہمارے ہاں جتنے بھی فرقے ہیں سب دلیل دینے کی کوشش کرتے ہیں قرآن سے اور حدیث سے۔ ہر بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے جی میرا جو قول ہے نا، میری جو بات ہے وہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے، اور اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے نا میں نے آپ لوگوں کو شروع میں بھی ایک بات سمجھائی تھی کہ ہم نے جب قرآن کو تسلیم کرنا ہوتا ہے یا قرآن کی کسی آیت کو ماننا ہوتا ہے نا، تو ہم سب سے پہلے اس کی تشریح کہاں سے ڈھونڈتے ہیں کہ اس کی تشریح قرآن نے خود کیسے کی ہے۔ کیا قرآن کریم میں یہی مفہوم کسی دوسری جگہ پر موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو اس کی وضاحت کیسے آئی ہے؟ کیا قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں واضح طور پر صاف الفاظ میں ملتی ہے؟ اگر نہیں تو پھر صحابہ کرام سے ہمیں ملے گی، تابعین سے ملے گی۔ ہم جو ہے وہ قرآن کو بھی سمجھیں گے کس طریقے سے؟ جیسے سلف صالحین نے سمجھا، خود سے اس کو جب سمجھنے کی، یعنی کسی بھی آیت سے میں آج بیٹھ کے اپنا مفہوم نکالنے کی کوشش کروں تو نکل سکتا ہے۔ میں کہوں گا یا بھائی اس آیت سے میرا یہ جو ہے نا وہ نظریہ نکل رہا ہے، اس آیت سے میری یہ چیز نکل رہی ہے، لیکن کیا اس چیز کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے ثابت کیا ہے؟ یا جو ہے وہ چیز ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں کوئی عقیدے کی یا کوئی اس طرح کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہو؟
کیا اسلام نے ہمیں ہر چیز عبادت کے حوالے سے یا معاملات کے حوالے سے واضح نہیں کر دی، بتا نہیں دی، اور اصول نہیں دے دیے کہ ان اصولوں پر اپنی زندگی گزارنی؟ اب میں اگر قرآن اور حدیث سے کوئی نیا مفہوم نکالوں گا اپنے مطابق کہ ہاں بھائی یہ جو میں کر رہا ہوں نا یہ بھی کہیں نہ کہیں سے ثابت ہے، یہ بھی اس آیت سے نکلتا ہے، یا اس آیت میں جو لفظ ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، میں اپنی طرف سے کوئی ترجمہ کرنا شروع کر دوں، یہاں پر آ کر غلطی ہوتی ہے۔ اس لیے جب بھی قرآن پڑھنا ہے، جب بھی حدیث پڑھنی ہے، تو سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام نے اس حدیث کو کیسے سمجھا۔ سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ قرآن کریم کی تشریح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان تو کہیں موجود نہیں ہے، یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ حدیث کی کسی کتاب کو پکڑیں اور دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں کوئی حدیث تو موجود نہیں ہے جس سے کسی آیت میں کوئی واقعہ، کوئی جو ہے نا وہ کوئی اس کا مطلب بیان کیا گیا ہو، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ تو اگر کوئی شخص قرآن کو اور حدیث کو، یا قرآن کو صرف وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہا ہو، ظاہر سی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی منسوب ہے اور اسی کی طرف کرنا ہے، لیکن پھر مفہوم اپنے نکال رہا ہو، تو ہم اس سے یہ سوال کریں گے بھائی ٹھیک ہے، یہ قرآن کریم کی جو آیت ہے اس کا جو آپ نے ترجمہ بیان کیا ہے، یہ ترجمہ کرتے ہوئے آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھا ہے؟ کیا رسول اللہ، کیا قرآن کی کسی آیت میں اس کا مفہوم موجود ہو؟ یا ایک تو ہے واضح الفاظ ہیں، واضح الفاظ ہیں تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب مفہوم بیان کیا جاتا ہے نا کہ اس کے پیچھے یہ ہسٹری ہے، اس کے پیچھے یہ قصہ ہے، اصل میں یوں تھا، اصل میں ایسے تھا، وہاں پر جا کے جو ہے نا غلطی ہوتی ہے، اس چیز کو فوری طور پر پکڑنا چاہیے۔ اچھا، یہاں پر ویل کا لفظ جو ہے اس آیت میں ہے 3 دفعہ استعمال ہوا ہے، تو اس کے بارے میں ویل کا معنی ہوتا ہے ہلاکت اور تباہی۔ یہاں پر جو تنوین ہے ویلن، یہ جو 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے، تو یہ تنوین جو ہے نا یہ تنوین تعظیم کے لیے ہے۔ جب کسی لفظ پر آتی ہے تو اس کا معنی پھر بڑائی میں بیان کیا جاتا ہے، تو یہ بڑی ہلاکت، ویلن کا معنی ویسے ہلاکت اور تباہی ہوتا ہے، لیکن اس تنوین کی وجہ سے بڑی ہلاکت کیا گیا۔ اور ایک حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر بیان کی جاتی ہے، تو اس میں یہ چیز ہے کہ ویل جو ہے یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، لیکن وہ ضعیف ہے۔ حدیث کیا ہے جامع ترمذی کے اندر 3164 نمبر پر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ اس میں لفظ کیا ہے؟ الویل وادن فی جہنم۔ اچھا، یہ ضعیف حدیث ساتھ میں آپ لوگوں کو اس لیے بیان کر دیتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں اب ظاہر سی بات ہے کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب کیا۔ اب وہ محدثین ہیں، انہوں نے جب اس کی سندوں کو جمع کیا، حدیثوں کو جمع کیا، دیکھا کہ وہ جو صحیح حدیث کی شرائط ہیں وہ بھی قرآن و حدیث سے لی گئی ہیں۔ ایسا نہیں کہ صحیح حدیث کی شرائط خود سے بنا لی گئی ہیں، صحیح حدیث کی شرائط جو قرآن و حدیث سے لی گئی ہیں کہ کسی بھی بات کو پرکھنے کے کیا اصول ہیں، جب اس کو بات کو پرکھا گیا تو وہ ثابت ہی نہیں، وہاں پہ پایا ثبوت کو پہنچی نہیں، تو پھر کیا کیا گیا کہ اس حدیث کو وہاں پر ذکر کر دیا گیا کسی بھی کتاب میں کہ بھائی اگر اس مفہوم میں کوئی حدیث آپ کو بیان کرے تو ساتھ محدثین پھر لکھ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ اس کا کوئی غلط مفہوم اگر لینا چاہے اور اس کے سامنے کوئی حدیث بیان کرے تو پہلے سے اس کے علم میں ہو کہ بھائی جہنم کی وادی جہاں پر بیان کی جائے گی نا کہ ویل جہنم کی وادی ہے، وہ بات ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو الویل وادن فی جہنم یہوی فیہ الکافر 40 خریفا قبل ان یبلغ کعرہ۔ اس میں ہے کہ ویل جہنم کی ایک ایسی وادی ہے جس میں کافر 40 سال تک، یعنی اوپر سے گرایا جائے گا اور 40 سال تک وہ گرتا ہی جا رہا ہے، گر رہا ہے، وہ مسلسل گر رہا ہے۔ ایک تو نا ہماری زمین کی کشش ہے، یعنی جہاز سے کوئی بندہ گرا ہے تو سوال یہ ہے کہ بھئی کتنے منٹ میں وہ نیچے تک پہنچے گا۔ ہم اوپر سے کوئی چیز گراتے ہیں، جیسے کوئی پتا گراتا ہے یا کوئی لوہے کی چیز گراتا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے نا، لوہے کی چیز فوراً نیچے جاتی ہے بغیر اس کو ہوا جو ہے وہ درمیان میں بالکل نہیں تنگ کرے گی، اور دوسری طرف اگر ہم پتا گراتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ جاتا ہے، تو دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے کافر جو ہے وہ اگر جہنم میں گر رہا ہے تو وہ 40 سال تک جو ہے نا ہوا میں رہے گا قبل ان یبلغ کعرہ، اس کی گہرائی تک پہنچنے سے پہلے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک اور اس میں اس آیت کے اندر چیز جو ضروری ہے سمجھنا، وہ کیا ہے؟ اس آیت پہ نا ان حضرات کو خصوصی طور پر غور و فکر کرنا چاہیے جو قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہوئے تورات، انجیل، تلمود یا کوئی دوسری تحریف شدہ کتابیں ان سے تفسیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
یعنی ظاہر سی بات ہے ہمارے ہاں جب کسی بھی چیز کا جو ہے نا تفسیر لوگ بیان کرتے ہیں نا، تو بڑا ایک شوق ہوتا ہے لوگوں کو کہ بھئی اس آیت میں، اب جیسے ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. اب ہمارے ہاں سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے، اس میں وہ جو خاتون ہے اس کا نام زلیخا یا زلیخا بیان کیا جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب سے پہلے تو قرآن نے کیا یہ نام لیا ہے؟ قرآن نے ایک عورت استعمال کیا نا وہاں پہ، یا جو بادشاہ تھا اس کی بیوی کا لفظ استعمال کیا، اس کا نام کبھی استعمال ہی نہیں کیا. کیا قرآن میں کبھی استعمال ہوا ہے؟ نہیں ہوا. کیا حدیث میں استعمال ہوا ہے؟ نہیں ہوا. کیا کسی صحابی نے استعمال کیا ہے؟ نہیں کیا. اچھا، بنی اسرائیل کی روایات سے ہم کہیں لے کر آتے ہیں، بھائی وہ کتابیں پہلے سے تحریف شدہ ہیں، ہم ان کی کتاب سے ایک نام اٹھائیں اور اپنی کتاب کی تفسیر میں شامل کر کے لوگوں کو بیان کرنا شروع کر دیں باتیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اگر بنی اسرائیل کی کسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیں تو پھر تو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ حدیث بن گئی نا، پھر اس کو تسلیم کیا جاتا ہے. لیکن بنی اسرائیل کی روایات کے حوالے سے، ان کی باتوں کے حوالے سے اسلام نے ہمیں کیا اصول دیا ہے؟ بھائی تمہارے پاس جب بھی کوئی بنی اسرائیل کی طرف سے کوئی بات آتی ہے، اس کی نہ تکذیب کرنی ہے نہ تصدیق کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے ہی تم اگر بیان کرنا چاہتے ہو تو بیان کر سکتے ہو، بھائی تورات میں ایسے لکھا ہوا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں بیان کر سکتے کہ واقعی وہ چیز ہے اور اس کی تصدیق کرنا شروع کر دو اور ویسے ہی اس کو بیان کرنا شروع کر دو. تم یہ بیان کر سکتے ہو کہ تورات میں ایسے لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے، واللہ عالم، کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب کو بدل دیا. تو یہ اصول یہاں پر اس آیت سے نکلتا ہے کہ بھئی تفسیر کرتے ہوئے ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کسی چیز کی تفسیر، یہ بہت یعنی اصول چھوٹا سا ہی ہے، لیکن اس اصول کو اگر ہم اپنی زندگی میں تفسیر کرتے ہوئے لاگو کر لینا تو ہم بہت سی خرافات سے، بہت سے اس طرح کے معاملات سے بچ سکتے ہیں جو ہمارے ہاں تفاسیر میں ایڈ کیے گئے ہیں. بہت سے لوگ تفسیر کرتے ہوئے بہت ایسی چیزیں بیان کر جاتے ہیں جو قرآن و حدیث سے جن کا تعلق ہی نہیں ہوتا. اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا یہ جو اثر ہے آگے، اس کو آپ ذرا غور سے سنیں. صحیح بخاری میں 7363 نمبر پر ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: کیف تسألون اہل الکتاب عن شیء وکتابکم الذی انزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدث، کہ کیف تسألون، کیسے تم سوال کرتے ہو اہل کتاب سے کسی بھی چیز کے بارے میں، حالانکہ تمہاری کتاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، احدث، یہ سب سے بعد میں آئی ہے، تقرؤونہ محضا لم یشب، تم اسے پڑھتے ہو یہ خالص ہے، اور لم یشب، لم یشب کا معنی ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہیں کی گئی، یعنی یہ کتاب خالص بھی ہے جس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں ہے، کوئی ملاوٹ بھی نہیں ہے، اور تم اسے پڑھتے ہو. وقد حدثکم ان اہل الکتاب، حالانکہ حدثکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یہ بیان کر دیا ہے کہ ان اہل الکتاب، کہ بے شک اہل کتاب نے بدلو کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو تبدیل کر دیا ہے، وغیروہ، اور اس کو بدل دیا، وکتبوا بایدیہم الکتاب، اور کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھ دیا. یعنی اپنے ہاتھوں سے لکھنے سے مراد کہ جیسے ان کا دل چاہا لکھ لیا، جس طریقے سے آگے بھی کچھ آیات آ رہی ہیں، اگلے رکوع میں بھی ہیں، اسی طریقے سے اس آیت میں بھی ہے کہ وہ لوگ لیشترو بھی تھا، مقصد کیا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی فائدہ مل جائے، کہیں جس طرح ہمارے ہاں کہیں دیندار طبقہ بھی اس چیز کا ہوتا ہے کہ بادشاہ راضی ہو جائے، یا جو ہے نا وہ جہاں پہ میں کام کرتا ہوں وہ کہتے ہیں جی مولوی صاحب مسئلہ یہ ہو گیا ہے، میرے بیٹے نے غلطی کر دی ہے، اب کوئی جو ہے نا وہ یا طلاق دے دی ہے، کسی طریقے سے نا درمیان کا کوئی رستہ نکالیں، صلح کروا دیں، کوئی حدیث اس طرح کی لے کر آئیں. وہ ایک مولوی صاحب تو پلاٹ انہوں نے بیچنے تھے، اور اپنے جو ہے نا وہ جو مالک تھا اس نے کہا جی مولوی صاحب جمعے میں نا یہ ہم نے سوسائٹی کاٹی ہے تو اس کا اعلان کرنا آپ نے. حالانکہ بھائی مسجد کے اندر خرید و فروخت کا اعلان کرنا، چیزیں بیچنا، یہ منع ہے. ہم جمعہ خطبے کے اندر جو ہے نا وہ مولوی صاحب اعلان کر رہے ہیں اور قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ مسجد ہے، جب بیت اللہ بنا تو بیت اللہ، اللہ تعالیٰ نے پھر وہ بیت اللہ والی آیات کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا، اور پھر اس طریقے سے بڑی اس کو نا وہ شد و مت کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کس اللہ تعالیٰ کے وہ جو بیت اللہ تھا اس کے قریب اللہ تعالیٰ نے ان کی رہائش بنائی، تو مسجدوں کے قریب رہائش ہونی چاہیے. اس طریقے سے وہ دلائل دے کے جمعے گئے. میں کہا بھائی کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ یعنی چاپلوسی اور قرآن کریم کو اپنے مفہوم کے لحاظ سے بیچنا یا جو ہے نا اس کو تبدیل کر دینا کتنا آسان ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لیے. یہ بڑی خطرناک بات ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے.
وَقَتَبُوا بِأَيْدِيهِمُ الْكِتَابَ، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھا، وَقَالُوا، انہوں نے کہا، ہُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، وہی جو آیت میں بات ہے وہی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر ذکر کر دی۔ تو آگے فرماتے ہیں اَلَا يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُم مِّنَ الْعِلْمِ عَن مَسْأَلَتِهِمْ، کیا تمہارے کیا اس نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں منع نہیں کیا ہے، یا بلکہ اس کا فائل آگے آ رہا ہے، کیا تمہارے پاس جو علم کی بات آ گئی اس نے تمہیں منع نہیں کر دیا کہ ان سے سوال نہیں کرنا؟ جب تمہارے پاس قرآن آ گیا، تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز تمہیں بیان کر دی، حتیٰ کہ وہ حدیثوں میں کیا آتا ہے، حتی القراء، حتیٰ کہ بیت الخلاء میں بیٹھنے کا طریقہ تک تمہیں بیان کر دیا، تو پھر تم ان سے سوال کیوں کرتے ہو؟ لا واللہ، نہیں، اللہ کی قسم، ما رأینا منہم رجلا یسألکم عن الذی انزل علیکم، ہم نے ان میں سے کوئی آدمی نہیں دیکھا جو تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے وہ تم سے کوئی سوال کرتا ہو۔ وہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اتھینٹک ہے، وہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس جو کچھ ہے ہمیں مسلمانوں سے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اور ہم اپنی کتاب کی تشریح کرتے ہوئے ان سے سوال کر کے اپنی کتاب میں ایڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنی جو انفارمیشن ہے اس کو بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ ہاں بھائی، شوق ہے نا ہمارے یہاں کچھ لوگوں کو، کیا ہوتا ہے یار، نئی بات پتہ چلنی چاہیے، یہ مولوی صاحب نا نئے نئے مسئلے بیان کرتے ہیں یار، ان کا خطبہ بڑا اچھا ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے ہر جمعے کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ نیا سیکھنے کو ملنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ ہم نے پرانا سب کچھ مضبوط کر لیا ہوا ہے کیا؟ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا بندے کو نہیں پتہ چلے گا صبح، یعنی ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا، صبح بندہ مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو بندہ مومن ہوگا صبح کافر ہو جائے گا، یعنی ایمان کی یہ حالت بن چکی ہوگی۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم نئے نئی چیزیں سننے کا جو ہے نا وہ ایک جنون ہمارے سروں پہ ہوتا ہے، پرانی چیزوں کو مضبوط کرنا، ہمارا عقیدہ کیا بالکل مضبوط ہو چکا ہے، ہمیں ہر چیز اتنی پکی ہو چکی ہے کہ کوئی اگر جو ہے نا وہ 5 لوگ غلط کام کر رہے ہوں تو ہم ان کو دیکھ کے متاثر تو نہیں ہو جاتے کہ ہاں یار ہو سکتا ہے یہ صحیح ہوں، ہو سکتا ہے یہ جو ہے نا وہ ہم غلط کر رہے ہوں۔ اس طرح کی اگر کبھی بات ذہن میں آتی ہے نا تو سمجھ جائیں کہ بھائی پرانی باتیں ابھی پکی نہیں ہوئی، تو ہم نئی باتوں کی طرف کدھر جا رہے ہیں؟ ہمیں تو یعنی ہم کتنا عرصہ ہو گیا ہمیں پڑھتے ہوئے، قرآن و حدیث پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، اس کا ترجمہ پڑھتے ہوئے، ابھی بھی کئی دفعہ ایسی باتیں، میں اس دن 2 مہینے پہلے اپنے استاد جی کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو استاد جی نے کچھ بات مجھے بیان کی تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یہ والی بات مجھے آج پہلی دفعہ پتہ چلی ہے اور یہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ تو کئی دفعہ ہمیں کچھ چیزیں اس طرح کی پتہ چلتی ہیں حالانکہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے۔ تو میرے بھائی، ہم اپنی پرانی چیزیں جس کو ہم پرانا کہتے ہیں حالانکہ وہ پرانی ہے نہیں، ہمارے لیے بیسک نیڈز اور ہماری بنیادی ضروریات ہیں، اس لیے ہمیں بار بار کہا گیا ہے کہ بھائی ان چیزوں کو سیکھو، ایمان سیکھو، عقیدہ سیکھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ، صحابہ کرام کے نام سکھاؤ، ان سے محبت سکھاؤ، اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ پر ایمان، یہ ساری چیزیں بار بار سیکھنے کی اور پڑھنے کی چیزیں۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگ اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ بھئی قرآن کریم کی خرید و فروخت بھی ناجائز ہے، کیونکہ وہ کتاب لکھتے تھے اپنے ہاتھوں سے اور اس کو پھر بیچتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ بھی ہمارا جو پرنٹنگ پریس ہوتا ہے کچھ سال پہلے ہاتھوں سے لکھے جاتے تھے، اور ابھی جو ہے نا وہ پرنٹنگ پریس آ گیا ہے، یا مشینوں کے ذریعے سے لکھا جاتا ہے، ٹائپ ہوتا ہے، اس کے پرنٹ نکلتے ہیں اور بیچا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ بھی ناجائز ہے۔ اب یہ وہ مفہوم ہے جو خود نکالا جاتا ہے، یہ وہ مفہوم ہے جو لوگ اس آیت سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھئی اس آیت میں جو مسئلے بیان ہوئے ہیں وہ ہم نے ابھی قرآن و حدیث کے ذریعے سے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر سے ہم نے اس کو سیکھا، لیکن وہ جو مفہوم بیان کیا جاتا ہے وہ ایک تو اس آیت سے نکلتا نہیں ہے، اور دوسرا بلکہ دوسری طرف قرآن کریم کو سنا کر، قرآن کریم بیان کر کے، یا قرآن کریم کا نسخہ کسی کو دے کے پیسے لینا جائز ہے، اس کے دلائل ملتے ہیں۔ تو یہاں پر جو دینی چیزیں ہیں اس کو دنیاوی، یعنی دینی باتوں کو دنیاوی مفاد کے ذریعے سے بیچنا یا دنیاوی مفاد کے بدلے میں بیچنا، یہ غلط ہے، اس کی جو ہے نا وہ بات ہو رہی ہے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی مگر کچھ دن۔ اب اس میں وہی طریقہ کار، وہی پیٹرن استعمال کیا گیا ہے کہ جس طریقے سے دو طریقے سے نا بات ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو بات کرتے ہوئے ہم کسی بھی چیز کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ کام ہوا۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نفی کرتے ہیں اور پھر اس بات کی طرف جاتے ہیں کہ نہیں ہوا مگر یہی کام۔ تو یہ ایک ایسا طریقہ ہوتا ہے جس میں پہلے کسی چیز کی نفی کی جاتی ہے، پھر اس بات کیا جاتا ہے، یعنی پہلے منع کیا جاتا ہے، پھر اس چیز کا ہونے کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو اس میں کچھ تاکید زیادہ ہوتی ہے، حصر زیادہ ہوتا ہے اور زور زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس طریقے سے بات کی جاتی ہے کہ وہ ان کا یہ کہ بھئی آگ میں ٹھیک ہے،
پہلے تو یہ ہے کہ ہم آگ میں جائیں گے نہیں، اگر گئے بھی تو کچھ دن ہی رہیں گے، اور وہ پھر مختلف اقوال ہیں، کتنے اقوال ہیں وہ آگے ہم پڑھتے ہیں۔ اچھا جی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ جو تم بات کر رہے ہو، تو اس بات کی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی عہد ہے، کوئی لکھی ہوئی کوئی چیز تمہارے پاس ہو، یا کوئی بیان کرو، کوئی ظاہر سی بات ہے۔ اب ایک شخص دعویٰ کرتا ہے نا، تو اس کے اوپر دلیل ہوتی ہے، یہ اس اصول کو بھی سمجھ لیں۔ اگر کوئی شخص دنیا کے اندر کسی بھی کام کا دعویٰ کرتا ہے، یعنی کہ یہ کام ایسے ہوا ہے یا ایسے ہوگا، یا یہ انفارمیشن ایسے ہے، اب جو بات کرتا ہے دلیل بھی اسی کے ذمہ ہوتی ہے۔ اب تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں آگ صرف چند دن ہی چھوئے گی، تو اب دلیل بھی تو تمہارے ذمہ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ایسی کوئی بات تورات میں کہیں تمہیں کہی ہو، انجیل میں کہی ہو، یا قرآن کریم میں کوئی اس طرح کی بات موجود ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی ہو، یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات کہی ہو، تو کہیں تو کچھ لکھا ہوا ہوگا نا، کہیں تو عہد ہوگا تمہارے پاس، تو وہ عہد لے گا۔ یا پھر بات دوسری ہے، جب عہد نہیں ہے تمہارے پاس، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تو یہ سمجھانے کا طریقہ ہے، ہاں بھائی لے کے آؤ، ثبوت لے کر آؤ۔ ایک بندہ آتا ہے کہتا ہے جی پلاٹ میرا ہے، ٹھیک ہے بھائی لاؤ ثبوت لے آؤ، کاغذ لے آؤ، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے جی کاغذ تو نہیں ہے۔ بھائی کاغذ نہیں ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے تم جھوٹ بول رہے ہو نا، یا تو کاغذ لاؤ یا جھوٹ بول رہے ہو، دونوں میں سے ایک بات تو ہے۔ اب یہ طریقہ، یہ پیٹرن یہاں پہ اختیار کیا گیا ہے۔ تو اس میں یہ والا جو نظریہ ہے نا، اس میں ان کی جو عام عوام تھی، جو ان پڑھ تھی، وہ اور علماء سب لوگ ہی شریک تھے، اور وہ یہ کہتے تھے، پیچھے بھی یہ کہ عقیدہ جو ہے نا وہ گزرا ہے، وہ کہتے تھے ہم اللہ کے محبوب ہیں، اور ہم جو ہے نا وہ جتنے مرضی گناہ کر لیں تو جہنم میں صرف کچھ وقت کے لیے جائیں گے۔ تو آگے ایک حدیث ذکر ہے صحیح بخاری کی 3169۔ اس حدیث میں کیا ہے؟ اس حدیث میں یہودیوں کے کچھ سوالات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس میں سے یہ بھی ایک سوال ہے، تو اس میں جو ہے نا وہ ہم اس کو پڑھتے ہیں، حدیث کا ترجمہ ہم کر لیتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ لما فتحت خیبر، جب خیبر فتح ہوا، اہدیت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم شاۃ فیہ سم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بکری ہدیہ کی گئی جس میں زہر تھا۔ اچھا، یہ قصہ یہاں پر جو ہے وہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو میں نا جب کوئی بات اس طرح کی ہوتی ہے نا تو پوری حدیث ذکر کر دیتا ہوں، اس سے ایک تو ہم حدیث کے مطلب پوری حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں، خود لفظی ترجمہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی حدیث موجود ہے، اور پھر ریفرنس کے ساتھ ہم جا کے خود بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد۔ اور تیسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ سنی سنائی باتیں بہت سی مشہور ہوتی ہیں، اب جیسے ایک بات ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ مشہور ہے، لیکن شاید ہم نے کبھی پڑھی نہ ہو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے، یا یہودی ایک خاتون نے زہر دیا تھا۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک ہمارے ہاں مختلف نظریات ہیں، تو ایک یہ بھی ہے سوال، مطلب لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ بھئی کسی غیر مسلم کی دعوت قبول کی جا سکتی ہے کہ نہیں، یعنی کسی اہل کتاب کی دعوت پہ جایا جا سکتا ہے کہ نہیں، اس کی دعوت قبول کی جا سکتی ہے کہ نہیں، تو اس کا بھی اس میں جواب مل گیا۔ تو لفظی ترجمہ ہم کرتے ہیں، ساتھ ساتھ مفہوم جو ہے وہ ہم پڑھتے جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بکری جو ہے نا وہ گفٹ کی گئی، ہدیہ کی گئی، جس میں زہر تھا۔ تو فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھایا تو ظاہر سی بات ہے تکلیف محسوس ہوئی، اب کھا لیا اس کو، یہ نہیں تھا۔ اچھا، یہاں سے پھر یہ نظریہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، انہیں نہیں پتہ ہوتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا ہے آگے، جو وحی کے ذریعے بتایا جاتا تھا وہ انہیں پتہ چلتا تھا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، اگر عالم الغیب ہوتے، یعنی ان کو غیب کا پہلے سے پتہ چل جاتا تھا، تو پھر نعوذ باللہ وہ کیوں زہر والی بکری کھا گئے؟ تو آپ نے فرمایا اجمعوا الیہ من کان ہاہنا من یہود، یہاں جتنے بھی یہودی ہیں ان سب کو جمع کرو۔ فجمعوا لہ، ان کو جمع کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ فقال، آپ نے انہیں کہا انی سائلکم عن شیء، میں تم سے ایک چیز کے بارے میں سوال کرنے والا ہوں۔ پہلے یعنی ان کا ٹیسٹ لیا کہ وہ سچ بولتے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں، تو پھر میں ان سے اگلا سوال کروں گا۔ فہل انتم صادقی عنہ، کیا تم میری تصدیق کرو گے اس کے بارے میں؟ فقالوا نعم، انہوں نے کہا جی ہاں ہم تصدیق کریں گے، آپ پوچھیں۔ فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ابوکم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا باپ کون ہے؟ قالوا فلان، انہوں نے کسی آدمی کا نام لیا۔ فقال کذبتم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے جھوٹ بولا ہے، بل ابوکم فلان، تمہارا باپ تو فلاں ہے، تم نے جھوٹ بولا ہے۔
قالوا صدقتا، انہوں نے کہا آپ نے سچ کہا ہے، آپ کو وحی کے ذریعے پتہ چل گیا۔ قال فهل انتم صادقی عن شیء، پھر پوچھا کیا تم مجھ میری تصدیق کرو گے کسی چیز کے بارے میں، ان سال تو انہو، اگر میں تم سے سوال کروں، یعنی پوچھو تو سچ بولو گے؟ فقالوا نعم یا ابو القاسم، انہوں نے کہا ابو القاسم، ابو القاسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی، تو انہوں نے کہا جی ہاں، وَإِن كَذَبْنَا عَرَفْتَ کاذبانہ کما عرفتہ فی ابینا، اور اگر ہم نے جھوٹ بولا تو آپ ہمارے جھوٹ کو پہچان لیں گے جیسے ابھی آپ نے ہمارے باپ کے بارے میں پہچان لیا۔ تو فقال لہم، تو آپ نے نا ان سے پھر سوال کیا، یہ جو آیت میں ابھی ذکر ہوا ہے نا، من اہل النار، آگ والے کون ہے بھائی، جہنم میں کون لوگ جائیں گے؟ تو ان کا نظریہ جو تھا وہ انہوں نے پھر وہاں پہ بیان کیا۔ ان کا نظریہ کیا تھا؟ قالو، انہوں نے کہا نکون فیہا یسیرن، ہم اس میں کچھ دیر رہیں گے، ثم تخلفون فیہا، پھر ہمارے بعد تم اس جہنم میں آ جاؤ گے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخسؤ فیہا، اخسؤ فیہا، یعنی اس میں رسوا ہو جاؤ، واللہ ما نخلفکم فیہا ابدا، ہم تمہارے بعد اس میں کبھی نہیں آئیں گے، یعنی جہنم ہمارے لیے نہیں ہے، جہنم تمہارے لیے ہے۔ ثم قال، پھر فرمایا حل انتم صادقی عن شیء ان سألتکم عنہ، کیا تم مجھ سے سچ بولو گے اگر کسی چیز کے بارے میں تم سے سوال کروں؟ فقالوا، انہوں نے کہا نعم یا ابو القاسم، جی ہاں ابو القاسم، ہم سچ بولیں گے۔ قال هل جعلتم فی هذه الشاة سما، کیا تم نے اس بکری میں زہر ڈالا تھا؟ قالوا نعم، انہوں نے کہا جی ہاں ہم نے زہر ڈالا تھا۔ قال ما حملکم علی ذلک، بھائی زہر ڈالنے پر کس چیز نے تمہیں ابھارا، یعنی کیوں ڈالا تھا؟ قال، انہوں نے کہا اردنا ان کنت کاذبا نستریح، ہم نے ارادہ کیا کہ اگر تو آپ جھوٹے ہوں گے تو ہم جو ہے نا وہ راحت پا جائیں گے، آپ فوت ہو جائیں گے۔ وَإِن كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ، اور اگر آپ نبی ہوئے آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اس لیے ہم نے سمجھ لیں ہماری طرف سے ٹیسٹ تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیں، ان کو پتہ ہے، ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، نشانیاں بھی ساری پوری تھی، پھر انہوں نے جو اپنی طرف سے بھی ٹیسٹ لیا، اللہ تعالیٰ نے یہ جو زہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا لیا تھا، اس وقت آپ کو اس نے کوئی نقصان نہیں دیا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے نا، اس وقت امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرما رہے تھے کہ وہ زہر آج میں محسوس کر رہا ہوں، اس زہر کی جو کڑواہٹ ہے اور اس کا جو اثر ہے وہ آج میں محسوس کر رہا ہوں۔ تو اس کا اثر تو ہوا، لیکن ظاہر سی بات ہے اس وقت نہیں ہوا، تو یہ نشانی بھی پوری ہو گئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کیا، ایمان نہیں لائے، یہ تھا ان کا۔ اور یہاں پر بھی دیکھیں آپ کہ واضح طور پر سامنے کھڑے ہو کے بھی وہ جھوٹ بول رہے تھے، جب پتہ چل گیا کہ وحی کے ذریعے ہمارا جھوٹ چھپ نہیں سکتا، پھر اگلی دو باتیں انہوں نے سچ کہی، لیکن جتنی بھی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کی تھی اور ان کو نبی ماننے والی تھی، وہ سب ان کے سامنے تھی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب تشریف لائے تو یہودی کہا کرتے تھے کہ دنیا کی مدت صرف 60,000 سال ہے، اور لوگوں کو دنیا کے 1,000 سال کے بدلے آخرت کے صرف ایک دن کا عذاب ہوگا، یعنی ٹوٹل ملا کے سمجھ لیں کہ 7 دن عذاب ہوگا، پھر ختم ہو جائے گا۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس آیت کا شان نزول یہودیوں کی ایک بات تھی جو وہ مدینہ کے اندر مشہور کرنا چاہ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے ان کا ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ جتنے دن ہم نے بچڑے کی عبادت کی ہے نا، ہم اتنے دن ہی ہمیں عذاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں عقائد کو، ان کے جو نظریہ تھا کہ بھئی ہمیں چند دن عذاب ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کر دیا ہے کہ بھائی تم نے یہ جو دعویٰ کیا ہے کہ اس کا عہد، کوئی دلیل، کوئی لکھی پڑھی چیز تمہارے پاس موجود ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اس آیت سے فوائد کیا نکلتے ہیں؟ اس آیت سے پہلا فائدہ تو یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار جو ہے عمل ہے، دوستی اور تعلق کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ یہ نہیں کہ میں اللہ کا دوست ہوں، میں نے اللہ کو دوست بنا لیا، ابھی تیرے اللہ کو دوست بنانے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تجھے دوست بنائے، اور اللہ دوست بنائے گا کیسے؟ جب اللہ کی باتیں تو تسلیم کرے گا اس وقت۔ تو انسان جب تک عمل نہیں نہ کرتا اور دعوے کرتا رہتا ہے بڑے بڑے، میں جنت میں جاؤں گا، میں یہ ہو گیا، میں مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا، اور میں نے جو ہے اتنا جو ہے نا وہ راضی کر لیا فلاں کو، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور حدیث سے بھی پتہ چلا کہ یہودی جو ہے وہ ہٹ دھرم قوم ہے، دلیل اور معجزات کو دیکھ کر بھی انہوں نے تسلیم نہیں کیا، اور اس کے علاوہ دیگر فوائد ہمیں ملتے ہیں۔ تو یہاں تک جو ہے وہ ہم اس کو رکھتے ہیں، آگے ہمیں کچھ ٹائم لگ جائے گا، تو ہمارا جو ہے وہ ٹائم آج کی کلاس کا ختم ہو گیا۔